ہسٹری آف پاکستان ان انڈیا 712 سے 1857 تک ہمارے پیپر 1 کا سلیبس ہے، اور اس میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے مسلمانوں کا سب کانٹیننٹ میں آنا، جس کا باقاعدہ آغاز محمد بن قاسم کے آنے سے ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف جانے سے پہلے ہم سندھ کے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کس کی حکومت تھی اور کیا ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان ایران فتح کر چکے تھے، اور چونکہ سندھ کی زرزمین ایران کے نزدیک ہے تو وہاں کے فتنہ پرور لوگ جو ہے وہ سندھ میں پناہ لے رہے تھے۔ جب ایران کی سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو راجہ داہر نے کچھ سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ ایرانیوں نے کرمان اور بلوچستان کے کچھ صوبے راجہ داہر کے حوالے کر دیے کہ مسلمان اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی توجہ سندھ کی طرف مبذول نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک خاص واقعہ ہوا جس نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ سندھ پر حملہ آور ہو۔ مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا۔ مسلمانوں کا دارالخلافہ اس وقت دمشق تھا اور حکومت بنو امیہ کی چل رہی تھی۔ ولید بن عبد الملک کی پوری دنیا میں فتوحات کی وجہ سے جو اس وقت کے بادشاہ تھے وہ ولید سے دوستی کی تمنا رکھتے تھے۔ سری لنکا کے بادشاہ سرندیپ تھے، اور اس کے سرندیپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ بھی ان سے دوستی کرے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کی غرض سے انہوں نے اپنے جزیرے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد الملک اور عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے لیے کچھ تحائف ان جہازوں میں بھیجے۔ ان میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی تھی جو کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہی تھی، اور کچھ دمشق کا سفر کر رہے تھے۔ خیر، یہ قافلہ سمندری راستے سے جا رہا تھا۔ ہوا یوں کہ یہ ہوا سے بے قابو ہوا اور دیبل شہر کے ساحل پر جا پہنچا۔ دیبل جو سندھ کی بندرگاہ تھی اور راجہ داہر کے علاقے کا مشہور شہر تھا۔ یہاں راجہ داہر کا ایک گورنر اور سپہ سالار رہا کرتا تھا۔ قزاقوں کے ایک گروہ نے جسے ناکامرا کہتے تھے، دیبل کے باشندے تھے۔ انہوں نے ان جہازوں پر قبضہ کیا اور جہازوں کو لوٹ کر مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ میت قوم کے افراد تھے۔ ان لوگوں نے فریاد کی مگر قزاقوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر ایک مسلمان عورت نے فریاد کرتے ہوئے حجاج بن یوسف کو پکارا تھا۔ بہرحال کچھ مسافر جن کا تعلق ان جہازوں سے تھا وہ کسی نہ کسی طرح جان بچا کر حجاج بن یوسف تک پہنچ گئے، اور اس عورت کی فریاد بھی پہنچائی گئی۔ حجاج بن یوسف فوراً حرکت میں آیا اور مکران میں اپنے حاکم محمد بن ہارون کو ایک خط بھیجا کہ یہ خط راجہ داہر تک پہنچایا جائے۔ خط کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ ہمارے ملک کے لوگ جو تمہارے علاقے میں قید کر لیے گئے ہیں ان کو باعزت طریقے سے واپس کرو، اور مال و اسباب کا جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کا تاوان ادا کرو۔ راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ یہ کام میرا نہیں، بحری قزاقوں کا ہے جن سے میرا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ راجہ داہر اس وقت سندھ کا ہندو حکمران تھا۔ وہ برہمن خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے والد چچ کے بعد حکمران بنا تھا۔ آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد عبداللہ بن نہان کو ایک لشکر دے کر دیبل پر حملے کے لیے بھیجا۔ ذہن میں رکھے کہ 2 لشکر بھیجے گئے تھے۔ پہلا عبداللہ بن نہان کا جو ناکام ہوا۔ ناکامی کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک اور سپہ سالار بدیل جو بہت بہادر مشہور تھا اس کا انتخاب کیا، اور مکران سے ہارون نے بھی اسے 3000 کا لشکر دیا۔ لیکن راجہ داہر کا جو بیٹا تھا جیسینا وہ پہلے سے تیار تھا، تو یہ مہم بھی ناکام ہوئی اور بدیل جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ بدیل کی شہادت کے بعد سندھ میں نیرون جو موجودہ حیدرآباد ہے اس شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کے انتقام کے ڈر سے حجاج بن یوسف سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بدھ مت اور ہندو ان دو کی سندھ میں زیادہ تر جو راجہ لوگ تھے یا حکمران تھے، یا زیادہ تر لوگوں کا جو مذہب تھا وہ بدھ مت تھا یا ہندو تھا۔ نیرون کا جو حکمران تھا وہ بدھ مت کا پیروکار تھا اور راجہ داہر کا ماتحت بھی۔ حجاج بن یوسف نے اسے تسلی دی یعنی نیرون شہر کے لوگ بڑے حملے سے پہلے ہی اپنے لیے امان حاصل کر چکے تھے۔ اچھا، سپہ سالار بدیل کے شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک اور لشکر تیار کیا
اس لشکر کا سالار اس نے اپنے بھتیجے عماد الدین محمد بن قاسم کو مقرر کیا۔ سندھ پر حملے سے پہلے محمد بن قاسم ایران میں کردوں سے لڑ چکا تھا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر تھی 15 سال اور وہ انہیں شکست بھی دے چکا تھا۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف نے ایک بار پھر سندھ پر حملہ آور ہونے کا پختہ اور ارادہ کیا، اس وقت محمد بن قاسم ایران میں مقیم تھے اور انہوں نے شیراز شہر کی بنیاد ڈال دی تھی۔ حجاج بن یوسف نے اسے شیراز کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے ایک بڑا لشکر تیار کیا محمد بن قاسم کے لیے اور لشکر کو ایک زمینی راستے سے بھیجا، ایک بحری راستے سے۔ اس میں منجنیقیں تھی، باقی سامان تھا۔ لشکر شیراز پہنچا۔ شیراز سے محمد بن قاسم مکران کی طرف گئے اور مکران میں مسلمان کے جو والی تھے محمد ہارون، اس نے ان کا استقبال کیا۔ یہاں سے مکران سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے دیول تک جانے کا۔ مکران سے یہ پہلا حملہ ہوا پنجگور پر۔ پنجگور سے یہ لوگ گئے ارمن بیلا کی طرف، پھر ارمن بیلا کو فتح کر کے کوچ پر کوچ کرتے محمد بن قاسم 711 میں دیول کے مقام پر پہنچے۔ اسی دن وہ بحری جہاز بھی پہنچ گئے تھے جس پہ منجنیقیں موجود تھی۔ سب سے بڑی منجنیق کو 500 لوگ کھینچتے تھے اور اس کا نام عروس تھا۔ دیول کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ وہاں ایک عالیشان مندر تھا جسے مقامی لوگ دیول کہتے تھے۔ مندر کا جو گنبد تھا اس کے اوپر ایک پرچم لہرا رہا تھا اور لوگوں کا یہ یقین تھا کہ جب تک یہ پرچم لہرا رہا ہے اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے جو حکمت عملی اپنائی اس میں سب سے پہلے اس پرچم کو گرایا گیا، خندقیں کھودی گئی اور منجنیقوں کا استعمال کیا گیا اور مسلمانوں نے شدید حملہ کیا جس سے محمد بن قاسم نے دیول کو فتح کیا۔ راجہ داہر کی طرف سے جو حاکم مقرر تھا وہ بھاگ گیا۔ دیول شہر کے قید خانے میں مسلمان قیدیوں میں سے لوگ بھی ملے جس سے راجہ داہر کے فریب کا پتہ چلتا ہے جب اس نے خط میں کہا تھا محمد بن قاسم سے کہ میرا ان بحری قزاقوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ ان کا کام ہے۔ دیول سے جو مال ملا اس کا 5واں حصہ حجاج بن یوسف کو روانہ کیا گیا۔ دیول میں ایک مسجد تعمیر کرائی گئی جو ہم کہہ سکتے ہیں سندھ میں مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ پھر دیول کے بعد جو حملہ ہوا، حملہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو شہر فتح ہوا وہ تھا نیرون کا، حیدرآباد، موجودہ حیدرآباد، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے اپنے لیے امان حاصل کر چکے تھے۔ تو نیرون کے بعد محمد بن قاسم نے سیوستان کا رخ کیا۔ انہوں نے موج کے مقام پر پڑاؤ کیا اور وہاں سے انہوں نے سیون شہر کا رخ کیا۔ اس کو ایک ہفتہ لڑائی کے بغیر فتح کر لیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں تک ہمارے پاس 3 بڑے شہر جو ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے، دیول، نیرون اور سیون۔ سیون سے مسلمانوں نے سیسم شہر کا رخ کیا اور یہاں اب مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ سندھ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ سیسم کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے خراج کا نظام قائم کیا، اس کو ہم آگے تفصیل میں پڑھیں گے۔ یہاں تک دریائے سندھ کے غربی کنارے جو ہے وہ سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، یعنی مغربی سندھ کے۔ اشبہا کا قلعہ بھی فتح ہو گیا تھا۔ اب محمد بن قاسم جو تھا وہ دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران چھوٹی چھوٹی بغاوتیں بھی تھی جو اٹھ کھڑی ہوتی، پھر انہیں ختم کیا جاتا۔ راجہ داہر کا جو سارا لشکر تھا وہ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے تھا، تو محمد بن قاسم کے لشکر نے کشتیوں کا ایک پل بنایا اور پھر سارا لشکر جو ہے وہ دوسرے کنارے اترا۔ مختصر یہ کہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی کیونکہ راجہ داہر کی فوج جو تھی وہ تعداد میں بھی زیادہ تھی، یعنی ایک طرف 40,000 کا لشکر، دوسری طرف 12,000 کا، اور پھر ان کے پاس جو جنگی سامان تھا، فوجی تھے۔ یہ سارا سلسلہ اس وقت چل رہا تھا۔ ہوا یہ کہ راجہ داہر مارا گیا اور اس کا جو سر ہے وہ حجاج بن یوسف کو پہنچایا گیا۔ مسلمان راوڑ شہر میں داخل ہوئے اور راوڑ شہر کو حاصل کیا۔ جو راجہ داہر کا بیٹا تھا وہ برہمن آباد کی طرف گیا تھا، تو مسلمان جو تھے وہ اس کے بعد انہوں نے پیش قدمی کی برہمن آباد کی۔ برہمن آباد کے بعد وہ لوہانہ کے علاقے جس کو آج کل کا نواب شاہ کہتے ہیں، پھر انہیں اروڑ شہر پہ قبضہ کیا، جہاں پہ راجہ داہر کا بیٹا گوپی حکمران تھا۔
شہر کا پورا محاصرہ کیا گیا، اس کو فتح کیا. پھر دریائے راوی کو عبور کر کے ملتان کا رخ کیا گیا. ملتان کو فتح کر کے جب قنوج کی طرف محمد بن قاسم جا رہا تھا، تب ان کو خبر ملی کہ حجاج بن یوسف جو ہے ان کے مرنے کی خبر آ گئی ہے. خیر مسلمانوں نے اس دن ایک اور 2 علاقوں کو فتح کیا. پھر ولید بن عبد الملک کے مرنے کی جب خبر آئی تو اس کے بعد جو بادشاہ بنا وہ تھا سلیمان بن عبد الملک، ولید کا بھائی. سلیمان نے ان سارے لوگوں کو واپس بلایا اور ختم کرنے کا ارادہ کیا جو اس کی حکومت کے لیے جو خطرہ تھے. ان میں نام محمد بن قاسم کا بھی آتا تھا. تو پھر محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس قید خانے لایا گیا، انہیں قید کیا گیا اور اسی قید خانے میں انہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی 22 سال کی عمر میں. یہ تھا ہمارا پورا لیکچر، لیکن اس میں جو ایک چیز ابھی رہتی ہے وہ ہے اس وقت کا انتظامی نظام. اس وقت کا جو انتظامی نظام تھا وہ کیسا تھا اور کس طرح بنایا گیا تھا. تو سندھ کے اس انتظامی نظام کو مکمل طور پر مسلمانوں نے ختم نہیں کیا تھا. مقامی راجاؤں اور جو اس وقت کے سردار تھے وہ کچھ علاقوں میں انہیں اختیار دیا گیا تھا. عرب گورنر ان پر مقرر کیے گئے تھے اور عرب چاؤنیاں بنائی گئی تھی. جو عدالتی نظام ہے تو کچھ کو اسلامی شریعت کے مطابق قاضی تھے جو مسلمانوں کے امور کو دیکھتے تھے اور اسلامی قانون کے تحت فیصلے کرتے تھے. ہندو اور بدھ مت کے لوگوں کو اپنی مذہبی قوانین کے مطابق فیصلے کرنے کی آزادی تھی. جزیے کا نظام بنایا گیا غیر مسلموں کے لیے ٹیکس، لیکن اس کے بدلے ان کی جان و مال کی حفاظت اور فوجی خدمت سے انہیں استثناء حاصل تھا. مذہبی آزادی تھی. پھر خراج کا نظام قائم کیا گیا کہ زمینوں پر ٹیکس جو زیادہ تر اس وقت زراعت ہوتی تھی تو زراعت پہ تھا، اور پھر پیداوار کے مطابق شرح مقرر کی گئی. معیشتی جو نظام تھا اس میں تجارت کو فروغ دیا گیا. تیول کی جو بندرگاہ تھی اسے فعال رکھا گیا اور زرعی نظام کو برقرار رکھا گیا. یہ تھا مختصر لیکچر ہمارا. پہلے ان حملوں کا تفصیل تھوڑی سی تصویروں میں بھی موجود ہے. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، کل نہیں بلکہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پھر جو سلیو ڈائنسٹی ہے اس کو. پھر ہم سلطانوں کا جو پورا باقاعدہ پیریڈ کا آغاز ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے. شکریہ آپ کا بہت بہت.